پاکستان نے 10 مئی کی صبح بھارت پر حملہ شروع کیا۔ S-400 اس حملے کا خصوصی ہدف تھا۔ یہ دنیا کا مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ روس نے 1993 عیسوی میں بنایا اور اس وقت چین سمیت بے شمار ملک استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 3 S-400 ہیں، جبکہ 2 انہیں چند ماہ میں ڈیلیور ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک چین کی سرحد پر نصب ہے، جبکہ 2 پاکستان کی سرحد پر ہیں۔ ایک آدم پور اور دوسرا بھوج میں تھا۔ اس سے چاروں طرف 400 کلومیٹر اور فضا میں لاکھ فٹ تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک وقت میں 300 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور 36 ٹارگٹس ایک سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہے۔ S-400 پورا سسٹم ہے۔ اس کے اندر لانگ رینج ملٹی ٹارگٹ زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں، اپنا ریڈار سسٹم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ درجنوں دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ پورا سسٹم اہم ہے، لیکن اس کا دماغ اس کے نیچے موجود اس کے کمپیوٹر ہیں۔ اس کی ٹنلز اور ریڈار ختم ہو جائے تو اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس کا اصل نقصان اس کا مغز اڑانا ہے، اور پاکستان نے 10 مئی کی صبح یہ اڑا دیا۔ ایسے ڈیفنس سسٹم کو ٹریس کرنا پہلا چیلنج ہوتا ہے۔ انڈیا آدم پور سے اسے روزانہ ٹرکوں میں لاد کر مختلف مقامات پر شفٹ کرتا رہتا تھا۔ یہ صبح اسے لے جاتا تھا اور رات کے وقت خفیہ طریقے سے اسے واپس لے آتا تھا۔ پاکستان اس چال سے واقف ہو گیا۔ دوسرا، ہم یہ جانتے تھے کہ ہم اگر S-400 کے ریڈار پر ٹریفک زیادہ کر دیں تو یہ کنفیوز ہو جائے گا، اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھا کر ہم اسے اڑا دیں گے، اور پاکستان نے اس پر ڈرونز اور میزائلوں کی بوچھاڑ کر کے اسے پہلے کنفیوز کیا اور پھر اڑا دیا۔ یہ بھارت کا بڑا نقصان تھا۔ پاکستان سے آج بھی نیٹو کی ریسرچ ٹیم 2 سوال کرتی ہے: تم نے S-400 کو ٹریس کیسے کیا تھا اور پھر تباہ کیسے کیا تھا؟ رافیل کی طرح یہ بھی دنیا میں پہلی مرتبہ تباہ ہوا تھا۔ یوں پاکستان نے 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک 3 دنوں میں 3 بڑے ملکوں کی وار ٹیکنالوجیز کا جلوس نکال دیا۔ فرانس کا رافیل، اسرائیل کے ہاروب ڈرونز اور روس کا S-400، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے الیکٹرک وارفیئر میں بھی نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے انڈیا کا بجلی سسٹم ہیک کر لیا تھا، اور یہ اس کے ذریعے ڈیمز کے اسپیل ویلز کھول دیتا تھا اور پوری ریاست کی بجلی بند کر دیتا تھا۔ پاکستان نے ایک وقت میں 70% انڈیا میں بلیک آؤٹ کر دیا۔ اس کا ڈیفنس کمیونیکیشن سسٹم بھی ہیک ہو گیا۔ یہ لوگ کس وقت کیا کر رہے ہیں، پاکستان کو یہ تک معلوم تھا۔ انڈیا کا GPS سسٹم بھی کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ ان کے پائلٹس کے فون بھی ہیک ہو گئے تھے۔ مثلاً پاکستان کو 7 مئی کے حملے کی لیڈ ان کے ایک پائلٹ کے ذریعے ملی تھی۔ پائلٹ کی گرل فرینڈ کا فون ہیکڈ تھا۔ وہ اس سے بار بار پوچھ رہی تھی تم کب آؤ گے۔ 6 مئی کی شام اس نے اسے بتایا کہ بس آج کی رات میرا کام مکمل ہو جائے گا اور میں کل آپریشن کے بعد چھٹی لے کر آ جاؤں گا۔ اس ایک فکرے نے پاکستان کو بتا دیا کہ آج رات رافیل بھی آ رہے ہیں اور حملہ بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب حملہ ہوا تو پاکستانی پائلٹس پہلے سے ہی تیار تھے، اور انہوں نے ایک ہی حملے میں انڈیا کے 7 طیارے گرا دیے۔ پاکستان نے انڈین پائلٹس کی کمیونیکیشن بھی ہیک کر لی تھی۔ اسلام آباد میں ان کی تمام گفتگو سنی اور ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ ان کا ریڈار، سیٹلائٹ اور آپس کا رابطہ بھی کاٹ دیا گیا تھا، اور آخر میں 10 مئی کو برنالہ میں بھارتی ایئر فورس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بھارت کا S-400 کے بعد بڑا نقصان تھا۔ بھارت نے 8 اور 9 مئی کو پاکستان پر براموس داغنا شروع کر دیے تھے۔ پاکستان نے یہ ہیک کر لیے، چنانچہ آدھے سے زیادہ براموس انڈین پنجاب میں گر گئے اور وہاں تباہی پھیلا دی، جبکہ ایک براموس پاکستان کے اوپر سے گزر کر افغانستان میں بھی جا گرا۔ چنانچہ 7 اور 10 مئی بھارت کے لیے خوفناک خواب بن کر رہ گیا۔ 10 مئی کو ایئر فورس اور پاک فوج دونوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ پاک فوج فتح 1 اور فتح 2 داغ رہی تھی، جبکہ ایئر فورس JF-17 سے میزائل پھینک رہی تھی۔ یہاں تک کہ بھارت نے 5 ملکوں کو سیز فائر کے لیے درمیان میں ڈال لیا۔ یوں جنگ ختم ہو گئی، لیکن دنیا کے سامنے ایک نیا پاکستان متعارف ہو گیا۔ اس پاکستان نے سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کیا۔ کیسے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پاکستان نے کسی دوسرے ملک کی مدد کے بغیر یہ جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی اور جیتی۔ دنیا میں ہر شخص بہادر لوگوں کی قدر کرتا ہے،
ٹرمپ سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس معاملے میں بہت شاندار انسان ہے۔ یہ دوسروں کی خوبیوں کو بہت جلد بھانپ لیتا ہے اور ان کی کھل کر تعریف بھی کرتا ہے۔ پاکستان کی بہادری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کر لیا۔ دوسری وجہ پاکستان کی سفارتکاری تھی۔ پاکستان 70 برس سے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ امریکی ہمیشہ کریڈٹ جمع کرتے ہیں۔ انہیں تھوڑی سی کامیابی کے بعد لمبی چوڑی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے۔ چنانچہ پاکستان نے اسی شام ڈونلڈ ٹرمپ کو سیز فائر کرانے کا کریڈٹ دے کر اس کے دل میں گنجائش پیدا کر لی۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے فوراً اسے نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کر دیا، جبکہ نریندر مودی ناتجربہ کاری اور غرور سے مار کھا گیا۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیز فائر کا کریڈٹ دیا اور نہ نوبل انعام کا حقدار سمجھا۔ یہ سیز فائر کی شرطوں سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انا پر حملہ تھا اور اس حملے کا نتیجہ اس وقت پورا بھارت بھگت رہا ہے۔ پاکستان کی جیت نے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ عربوں کو متاثر کیا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ مثلاً عربوں کا سورج امریکہ سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس طرف جھکتے ہیں جدھر امریکہ کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ امریکہ 1980 کی دہائی میں پاکستان کا دوست اور بھارت کا دشمن تھا، لہٰذا عرب بھی پاکستان کے دوست تھے۔ امریکہ نے 2005 میں پالیسی تبدیل کی اور بھارت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد عربوں نے بھی اپنے دروازے بھارت کے لیے کھول دیے۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، 13 فروری 2024 کو ابوظہبی میں مندر بن گیا اور اس کا افتتاح نریندر مودی نے کیا۔ جنرل منوج سعودی عرب کا دورہ کرنے والے پہلے آرمی چیف تھے۔ یہ دسمبر 2020 کو ریاض گئے اور ان کی وہاں اعلیٰ ملٹری حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ عرب آج تک چین اور روس کے قریب نہیں آئے۔ کیونکہ امریکہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ مئی کی جنگ کے بعد جب عربوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان زندہ باد کہتے نہیں تھک رہا تو یہ بھی ہم پر مہربان ہو گئے۔ دوسرا، پاکستان قربانی دینے اور لڑنے والا ملک ہے۔ ہم نے بھارت کے ساتھ 5 جنگیں لڑیں اور اپنا سکہ منوایا۔ ہمارے علاوہ کسی اسلامی ملک میں ایسا وار سٹیمنا نہیں۔ تیسرا، عرب ملکوں کی آبادی کم، دولت زیادہ اور ہمت انتہائی کم ہے۔ ان کے عام سپاہی بھی ٹریننگ کے لیے لینڈ کروزر پر اکیڈمی جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کے جدید ترین طیارے اور میزائل ان کے بیسس پر کھڑے ہیں، لیکن انہیں چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی نوجوان نسل فوج میں بھرتی نہیں ہوتی، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ہو جائے تو یہ ٹف ٹریننگ سے گھبراتے ہیں۔ چنانچہ انہیں ہر دور میں ٹرینڈ آرمی کی ضرورت رہی، اور پاکستان کا جوان ٹف بھی ہے، ٹرینڈ بھی، اور جان دیتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا۔ مئی کی جنگ نے یہ ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ 4، عرب ملکوں میں تمام دفاعی آلات اسرائیلی امریکی کمپنیوں نے نصب کیے ہیں۔ عرب آرڈر امریکی کمپنیوں کو دیتے تھے، لیکن آلات لگانے کے لیے اسرائیلی آتے تھے، لہٰذا اسرائیلی عربوں کی گولیوں کی تعداد تک سے واقف ہیں۔ اور 5ویں وجہ، پاکستان عربوں کو قریب، سستا اور آسان پڑتا ہے۔ سعودی عرب نے ہم سے 1984 میں دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ ہم نے 41 برسوں میں اس میں قومی اور فل سٹاپ کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا۔ 1984 سے ہمارے افسر اپنی رہائش گاہ کا خود بندوبست کرتے ہیں۔ انہیں سرکاری رہائش نہیں ملتی۔ 1984 سے انگریزی کے ڈاکومنٹس عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی دفتروں میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور سعودی عرب جانے والے جوانوں اور افسروں کو عربی زبان میں کانٹیکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ آج تک جوں کا توں ہے۔ اس دوران دنیا بدل گئی۔ ٹائپ رائٹر کی جگہ کمپیوٹر اور لینڈ لائن کی جگہ سمارٹ فون آ گیا، لیکن یہ معاہدہ ٹائپ شدہ اور جوں کا توں رہا۔ مئی 2025 کی جنگ سے قبل ہمارا کوئی افسر رہائش یا اضافی سہولت کی بات کرتا تھا تو اسے جواب دیا جاتا تھا کہ ہم ویژن 2030 کے تحت یہ کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں۔ آپ 3-4 سال کے مہمان ہیں، یہ وقت خاموشی سے گزارا کر لیں۔ لیکن پھر 3 واقعات ہوئے اور عربوں کا رویہ بدل گیا۔ مئی میں پاکستان نے بھارت کا بھرکس نکال دیا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے جوابی حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، اور 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا، اور اس حملے نے عربوں کو ری تھنک پر مجبور کر دیا۔ ہم اگلے کالم میں پاک سعودی معاہدے پر بات کریں گے۔